سلسلہ مجددین کی پہلی کڑی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، جنہیں ہمارے ہاں پانچواں خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے۔ ولادت سن 61 ہجری کی ہے، انتقال ٹھیک 40 برس کی عمر میں 101 ہجری میں ہو گیا۔ خلافت صرف 2 سال حضرت ابوبکر کی طرح، سن 99 ہجری سے 101 ہجری ہے۔ خود یہ مروان بن حکم کے پوتے تھے۔ بنو امیہ کے جو خلفاء ہیں ان کی 2 شاخیں ہیں، امیہ کے 2 بیٹوں سے جو شاخیں چلی ہیں، ایک حرب سے چلی ہے، اس میں ابو سفیان تھے لیکن وہ خلیفہ نہیں تھے، لیکن امیر معاویہ، پھر یزید کا بیٹا تھا معاویہ ثانی۔ دوسری شاخ جو تھی وہ مروان بن حکم سے چلی ہے، اور اس میں ہے اصل میں جو 10 خلفاء آئے ہیں بنو امیہ کے۔ یہ مروان بن حکم کے پوتے تھے، لیکن ان کی والدہ حضرت عمر کی پوتی تھی۔ یہ جو امتزاج ہوا ہے، یہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون ان کی رگوں میں پہنچا ہے، اور وہ بڑا مشہور واقعہ ہے، دلچسپ واقعہ ہے کہ حضرت عمر ایک روز اپنی رات کی گشت پر تھے، جو آپ خبر گیری کے لیے رات کو سفر کرتے تھے شہر کے اندر، تو آپ نے دیکھا اسمال آورز آف دی مارننگ، صبح کا فجر سے کچھ وقت پہلے کا وقت ہوگا، ایک گھر میں سے آواز آ رہی ہے ماں بیٹی کی گفتگو کی۔ ماں نے کہا بیٹی بکریوں کا دودھ نکال لیا، دہو لیا؟ کہ ہاں امی۔ اچھا اس میں کچھ پانی ملا دو۔ انہوں نے کہا امی آپ نے سنا نہیں، خلیفہ نے منادی کرائی تھی کہ دودھ میں پانی ملانا غلط ہے، ہرگز کوئی پانی نہ ملایا جائے۔ ماں نے کہا کہ بیٹی خلیفہ یہاں کوئی موجود ہے، کوئی دیکھ رہا ہے، پانی ملا دو۔ بیٹے نے کہا کہ امی خلیفہ نہیں ہے، اللہ تو موجود ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر نے وہ بات سن لی، اس گھر کو آپ نے تاک لیا اور جا کے اپنے بیٹے عاصم سے کہا کہ وہاں رشتہ کر لو۔ وہ ہے لڑکی پھر جس کے نسل سے یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ پیدا ہوئی۔ تو یہ در حقیقت پوتی ہے حضرت عمر فاروق کی، ان کی والدہ ام عاصم، اور یہ خود پوتے تھے مروان بن حکم کے۔ اور جو 8واں خلیفہ تھا بنو امیہ کا سلیمان، اس کی وصیت کے مطابق یہ خلافت ان کو ملی تھی۔ اب آپ ذرا یہ سوچئے، جائزہ جو ہمیں آج لینا ہے، اس وقت تک دین کے اوپر کون سے گرد و غبار آئے تھے کہ جن کو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے صاف کیا؟ ابھی 100 برس بھی نہیں ہوئے حضور کے انتقال کو، ابھی یہ 90 برس ہو گئے ہوں گے یا 80-85 برس ہو گئے۔ عقائد میں کوئی ٹیڑھ نہیں آیا، ابھی کوئی یونان کا فلسفہ نہیں آیا، ابھی کہیں کوئی منطق نہیں آئی، کچھ نہیں آئی۔ عقائد سیدھے سادہ جو عربوں کے تھے وہ ہے۔ اعمال میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی، مسلمانوں کے اعمال اخلاق تقریباً وہی ہے۔ کچھ کمی ہو گئی، کچھ دنیا کی طرف زیادہ رغبت ہو گئی ہوگی، مال اور دولت دنیا سے زیادہ دلچسپی ہو گئی ہوگی بس، لیکن دینی اعتبار سے کوئی فساد، کوئی خرابی کوئی نہیں تھی۔ خرابی کہاں آئی تھی؟ نظام حکومت میں خرابی آئی تھی۔ یہ نظام حکومت کے جو سیلینٹ فیچرز ہیں، اس موضوع پر میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی کی جو کتاب ہے خلافت و ملوکیت، میں نے اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ عرض کیا تھا، آج پھر دوہرا رہا ہوں۔ اس کتاب کے میں 2 حصے کرتا ہوں۔ پہلا حصہ اصولی مباحث پر مشتمل ہے کہ خلافت کسے کہتے ہیں، ملوکیت کسے کہتے ہیں، ان درمیان فرق کیا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس اعتبار سے اس کتاب کا یہ حصہ ماسٹر پیس ہے، بہت عمدہ۔